موٹر سائیکل والوں اور 800 سی سی تک کی چھوٹی گاڑی والوں کو پیٹرول 100 روپے لیٹر سستا ملے گا۔ حکومت نے تیاری کر لی، اسکیم 6 ہفتوں میں سامنے آ جائے گی۔ وزیر مملکت مصدق ملک نے خوشخبری سنا دی کہ غریبوں کو سستا پیٹرول دینے کے لیے امیروں کے لیے پیٹرول 50 روپے لیٹر مہنگا کر دیں گے۔ سستا پیٹرول صرف رجسٹریشن والی موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں پر ملے گا، جس سے ڈاکیومنٹیشن کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی۔ سبسڈی حاصل کرنے والا شخص پیٹرول پمپ پر اپنا شناختی کارڈ اور ون ٹائم پاسورڈ دکھا کر سستا پیٹرول حاصل کر سکے گا۔ ایک وقت میں صرف 2 سے 3 لیٹر سستا پیٹرول ملے گا۔ موٹر سائیکل والے ماہانہ 21 لیٹر پیٹرول استعمال کرتے ہیں، انہیں 21 لیٹر پیٹرول سستا ملے گا۔ 21 لیٹر سے زیادہ استعمال کرنے پر پوری قیمت دینی پڑے۔ رواں ہفتے کے دوران ملک میں مزید بارشوں کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشیں برسانے والا نیا سسٹم آج سے ملک میں داخل ہوگا، جو کل تک ملک کے بیشتر علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ آج سے جمعے تک اسلام آباد، سندھ، پنجاب، بلوچستان، کے پی، کشمیر اور گلگت بلتستان کے اکثر علاقوں میں تیز بارش کا امکان ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں پیر کی شام گرد آلود ہواؤں کے بعد بارش ہوئی تھی۔ نیب راولپنڈی نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو آج طلب کر لیا۔ نیب نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کو بھی طلب کر لیا۔ پولیس اور رینجرز پر حملے عمران خان کے حکم پر کیے گئے۔ پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں، کالعدم تنظیموں کے عسکریت پسندوں کا جتھا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں حکمراں جماعتوں کے اجلاس کے بعد اعلامیہ جاری۔ ثاقب نثار اور پی ٹی آئی وکیل خواجہ طارق رحیم کی آڈیو لیک بھی تشویشناک قرار۔ حکمراں اتحاد نے بیرون ملک اور سوشل میڈیا پر اداروں بالخصوص آرمی چیف کے خلاف مہم کی شدید مذمت کی۔ پی ٹی آئی کو فوج سے لڑانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا الزام، کہا ملک ان کا ہے اور فوج بھی ان کی ہے، ان کا جینا مرنا پاکستان میں ہے، سوشل میڈیا پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی سے الیکشن نہیں جیت سکتے، اس لیے انہیں کچھ تو کرنا ہے۔ عمران خان نے سوال کیا کہ انہوں نے ایسی کیا غلطی کی ہے کہ ان پر دہشت گردی کے مقدمات بنا دیے گئے۔ جمہوریت اور آئین کا قتل ہو رہا ہے، کسی کو آئین کی فکر نہیں، یہ الیکشن کی فضا ہی نہیں بننے دے رہے۔ بدھ کو جلسہ کرنا تھا، اب پتہ چلا کہ آج عدالت فیصلہ کرے گی۔ مبینہ بیٹی ٹیرین کو کاغذات نامزدگی میں ظاہر نہ کرنے پر عمران خان کی نااہلی کیس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج پھر ہوگی۔ اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے سابق رکن قومی اسمبلی راجہ خرم نواز علی نواز اوان کی رہائش گاہ پر پولیس کے پھر چھاپے، دونوں گھر پر نہیں ملے۔ پی ٹی آئی میٹروپولیٹن راولپنڈی کی سینئر نائب صدر حافظ زاہد کو گرفتار کر لیا گیا۔ لاہور پولیس نے بھی کئی کارکنوں کو گرفتار کر لیا۔ سستا آٹا حاصل کرنے کے دوران 2 شہری جان سے چلے گئے۔ مظفر گڑھ میں لائن میں لگی 50 سالہ خاتون کی بھگدڑ اور گرمی کی وجہ سے چل بسیں۔ ملتان میں سستے آٹے کے پوائنٹ پر ایک شخص دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گیا۔ تحصیل حویلیاں کے چیئرمین عاطف خان جدون قاتلانہ حملے میں جاں بحق۔ عاطف جدون کی گاڑی پر حویلیاں کے قریب لانگرہ میں راکٹ حملہ کیا گیا۔ راکٹ حملے کے بعد گاڑی میں آگ لگ گئی۔ عاطف جدون سمیت گاڑی میں موجود 8 افراد جاں بحق ہو گئے۔ عاطف خان جدون آزاد حیثیت میں الیکشن جیتنے کے بعد پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے۔ بلاول بھٹو نے کراچی میں پاکستان کے سب سے بڑے دل کے اسپتال کی تعمیر کا افتتاح کر دیا۔ لانڈھی میں قائم ہونے والا یہ اسپتال 1200 بستروں پر مشتمل ہوگا، 5 سال میں مکمل ہوگا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا سندھ میں ضمنی بلدیاتی الیکشن کا شیڈیول مسترد کرنے کا اعلان۔ کہا کراچی اور حیدرآباد میں سب سے زیادہ نشستیں پیپلز پارٹی نے حاصل کی۔ بلاول نے سندھ میں صحت کی سہولیات کو مثالی قرار دیتے ہوئے کہا کہ پنجاب اور کے پی میں صحت کارڈ کے نام پر دھوکہ ہو رہا ہے، عوام کا پیسہ اسپتالوں کے بجائے نجی انشورنس کمپنیز کو دیا جا رہا ہے۔ چین کے صدر کی روسی ہم منصب سے 4.5 گھنٹے کی طویل غیر رسمی ملاقات۔ صدر شی جن پنگ کا کہنا ہے کہ روس اور چین کے تعلقات تاریخی نوعیت کے ہیں، دونوں ممالک کے درمیان قریبی تعلقات رہنے چاہیے۔ روسی صدر پیوٹن کا کہنا تھا کہ یوکرین تنازع کے حل کے لیے چین کی تجاویز قابل احترام ہے، یوکرین تنازع کے حل کے لیے چین کی تجاویز پر مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ امریکہ کا چین کی پیش کردہ روس یوکرین امن تجاویز پر شکوک و شبہات کا اظہار۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ کوئی بھی منصوبہ جو غیر منصفانہ نتائج دے تعمیری سفارتکاری نہیں۔ یہ بات روس نے بین الاقوامی فوجداری عدالت کے پروسیکیوٹرز اور ججز کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ روس کا کہنا ہے کہ صدر پیوٹن پر الزامات کی کوئی بنیاد نہیں۔ سابق امریکی صدر ٹرمپ پر 2016 کے انتخابی مہم میں اداکارہ کو رقم دینے کا الزام۔ نیو یارک کی عدالت میں ٹرمپ پر کل فرد جرم لگنے کا امکان۔ آئی ایم ایف نے کئی مہینوں سے بدترین معاشی بحران کا شکار سری لنکا کے لیے $2 ارب 90 کروڑ قرض کی منظوری دے دی۔ ٹیکس اصلاحات، غریبوں کے سماجی تحفظ اور معاشی بحران کا سبب بننے والی بدعنوانیوں پر قابو پانے پر زور۔ سری لنکا حکومت نے آئی ایم ایف کی شرائط پوری کرتے ہوئے ٹیکس 2 گنا کر دیے۔ توانائی کے نرخوں میں 3 گنا اضافہ۔